الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. رواه الترمذي في جامعه. محترم علماء کرام، طلبہ جامعہ اور دیگر سامعین حضرات، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم اور آپ اس بات سے واقف ہیں کہ تمام انسانوں اور تمام جناتوں کی پیدائش کا مقصد اس دنیا میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے. خاص طور سے طلبۃ العلم کا معراج اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی ہے. چنانچہ ایک اچھا طالب علم، ایک سچا طالب علم اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ جس طرح وہ کتابوں کا علم حاصل کرے اور تعلیم میں پیش رہے، اسی طرح ایک ہونہار، کامیاب، باکمال اور بانصیب طالب علم کی یہ کوشش ہوا کرتی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں سب سے آگے ہو. میرے بھائیوں، عبادت کو چھوڑ کر اللہ کی بندگی کو بسے کش ڈال کر کوئی صحیح معنوں میں اور حقیقی معنوں میں عالم دین نہیں ہو سکتا، کوئی طالب علم نہیں ہو سکتا. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت سے محبت کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہمارے پاس ہوا کرتے تھے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان کی آواز سنتے، اذان کا وقت ہو جاتا، عبادت کا وقت ہو جاتا، نمازوں کا وقت ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہمارے پاس سے کھڑے ہو جاتے تھے، اٹھ جاتے تھے کہ ایسا لگتا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی جان پہچان نہ رہی ہو. میرے بھائیوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی. آپ صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں، سوانے کو پڑھیں، جو
سے بڑے علماء کرام میں شمار ہوتے ہیں۔ صحابہ سے بڑھ کر کوئی عالم دین اس دنیا کے اندر نہیں ہو سکتا، لیکن کیا کسی صحابی نے صرف تعلیم کے حصول کو ترجیح دی ہو اور عبادت سے کنارہ کشی اختیار کی ہو؟ میرے بھائیو، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ قرآن کریم کی آیت سے معلوم ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے۔ میں نے وہ آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ علماء ہی اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ آیت کا سیاق سمجھیں، آیت کے اسلوب کو دیکھیں اور آیت میں ہونے والے الفاظ کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے صیغہ حصر یا الفاظ حصر کو بیان کیا اور اس بات کا اعلان کیا کہ جو آدمی اللہ رب العالمین کی سب سے زیادہ معرفت رکھتا ہو، اللہ رب العالمین کی پہچان رکھتا ہو، اللہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب کا علم رکھتا ہو، وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ علماء سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر کی بجاوری کی جائے اور اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے منع کر دیا ہے ان چیزوں سے رک جایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم عطا فرمایا ہے، ہم علماء اور طلباء اس بات سے واقف ہیں کہ ان چیزوں میں سب سے آگے فرائض اسلام ہیں۔ یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ حج ہے، یہ زکوٰۃ ہے اور جملہ عبادات ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ ایک ہونہار طالب علم، ایک حقیقی طالب علم اور اس دنیا اور آخرت میں کامیابی کی تمنا اور خواہش کرنے والا طالب علم ہمیشہ عبادت میں آگے ہوتا ہے، پیش ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اپنی تفسیر سے واقف ہیں۔ ہمارے اندر جو کمیاں پائی جاتی ہیں، جو کوتاہیاں پائی جاتی ہیں عبادات کے حوالے سے، ہر شخص کو ہم میں سے اس کا جائزہ لینا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے اور اس کی تلافی کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، ہم میں کا کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو اس بات کا انکار کرتا ہو کہ ہم سے گناہ کا ارتکاب نہیں ہوتا ہے، ہم گناہ نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، گناہ ہوتا ہے، لیکن ایک مومن اس گناہ سے توبہ کرتا ہے اور توبہ کی کوشش کرتا ہے، اور توبہ اللہ تعالیٰ کو بڑا عزیز ہے۔ میں نے وہ حدیث پڑھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کل ابن آدم خطاء، کہ بنی آدم کی ساری اولاد تمام اولاد یہ خطا کار ہے، گنہگار ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، اور خطا کاروں میں، گنہگاروں میں سب سے بہتر گنہگار وہ ہیں جو گناہ کرتے ہیں، ان کو اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے، ان کا ضمیر انہیں جھنجھوڑتا ہے، اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ اللہ سے توبہ کرے، اللہ کی طرف لوٹے، اللہ سے معافی مانگے، گناہوں پر اصرار اور مداومت میرے بھائیوں نہ کریں۔ غلطی سے سوائے انبیاء علیہ السلام کے کوئی معصوم نہیں ہے، اور ہم تمام لوگ غلطی کرنے والے ہیں، غلطی کا ارتکاب ہم سے ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ علماء کی تاریخ پڑھیں گے، ان کی سیرت پڑھیں گے، تو آپ کو حیرت ہوگی کہ ہمارے علماء کرام نے، سلف صالحین نے کیسی عبادت کی ہے۔ ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا العبادت فی الحرج، العبادت فی الحرج کہجرۃ الیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی آدمی فتنے کے دور میں
قتل و غارت گری کے دور میں اگر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف آگے بڑھتا ہے تو اس کو وہی ثواب ملتا ہے، وہی اجر ملتا ہے جو ہجرت کرنے کا ہوتا ہے۔ یعنی جس زمانے میں لوگ گناہوں کی طرف دوڑ رہے ہیں، گناہوں کی طرف بھاگ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ اگر کوئی شخص گناہ کو ترک کر کے بھلائی کی طرف آمادہ ہوتا ہے، اگر بے نمازیوں کا دورہ ہے یا ایک ایک کر کے صلاۃ کا میدان پایا جاتا ہے، اور اگر کوئی نماز کی طرف رغبت رکھتا ہو، نماز سے دلچسپی رکھتا ہو، نماز سے محبت کرتا ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گویا وہ آدمی برائی کو چھوڑ کر بھلائی کی طرف آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، عبادت یہ مومن کے لیے عزت ہے، شرف کی بات ہے، اور یہی اللہ رب العالمین کا مقصد بھی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک علیہ السلام کی صفت عبودیت کو ان مقامات پر بیان کیا ہے جو اہم ترین مقامات ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں اسراء اور معراج کا مقام اسلام کے اندر، اسلامی تاریخ کے اندر بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جب اسراء اور معراج کا تذکرہ کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصف بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ایسے بلند مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک علیہ السلام کی جو صفت بیان کی، جو وصف بیان کیا، وہ صفت عبودیت ہے۔ اس سے انسان کی زندگی میں عبادت کی جو اہمیت ہو سکتی ہے، جو مقام و مرتبہ ہو سکتا ہے، میرے بھائیوں وہ مقام اجاگر ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آغاز کو بیان کیا اور وحی کا ذکر کیا، تذکرہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ یہ جبریل علیہ السلام ہے جو اللہ کے حکم سے اللہ کے پیغام کو لے کر حاضر ہوتے ہیں، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پہنچتے ہیں اور اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ پر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کی جس صفت کا انتخاب کیا اور جس کے ذریعے وہی فرمائی وہ عبد ہے، اس سے بھی عبودیت کا اور بندگی کا، عبادت کا اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو احساس دلانا چاہتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ کہ جب یہ اللہ کا بندہ اور اشارہ جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب یہ اللہ کا بندہ اس بات کے لیے کھڑا ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچا دے، تو یہ لوگ ہیں، یہ منافقین ہیں، یہ کفار ہیں، یہ جمع ہوتے ہیں، بھیڑ بھاڑ لگاتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پل پڑیں گے۔ میرے بھائیوں، اس دعوت کا مقام بڑا اونچا ہے، یہ منصب دعوت بڑی عظمت کا حامل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے اس منصب کو بیان کیا، دعوت کا تذکرہ کیا، تو اس موقع پر بھی اللہ رب العالمین نے اپنے نبی پاک علیہ السلام کو عبداللہ کے لقب سے ملقب کیا۔ میرے بھائیوں، اور اللہ تعالیٰ کی وہ آیت جس کی طرف میں نے پہلے اشارہ کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اے دنیا کے انسانوں، اے دنیا کے جناتوں سنو، اور خاص طور سے علماء کرام سن لیں، طلبۃ العلم سن لیں، مدارس اور جامعات کے اندر کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے والے، شریعت کا علم حاصل کرنے والے، صحیح بخاری کا علم حاصل کرنے والے، صحیح مسلم کا علم حاصل کرنے والے، سنن نسائی کا علم حاصل کرنے والے، سنن ابو داؤد کا علم حاصل کرنے والے، جامع ترمذی کا علم حاصل کرنے والے، سنن دارمی کا علم حاصل کرنے والے، موطا امام مالک کا علم حاصل کرنے والے، اور اس طرح دیگر حدیثوں کا علم حاصل
اور کتابوں کے حفظ کرنے کو ہی ہم اپنا مقصد اساسی یا ہدف اولی سمجھ جائے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہمیں علم بھی حاصل کرنا ہے، لیکن ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے. اور علم اس لیے حاصل کرتے ہیں تاکہ اللہ کی عبادت ہم ٹھیک طریقے سے کر سکیں، قرآن اور حدیث کے مطابق کر سکیں. اور کوئی ایسا عالم دین نہیں گزرا ہے. آپ امام بخاری کی تاریخ پڑھ جائیں، آپ امام مسلم کی تاریخ پڑھ جائیں، دیگر آپ سلف صالحین کی تاریخ پڑھ جائیں، محمد اور محدثین کی تاریخ پڑھ جائیں، فقہاء کرام کی تاریخ پڑھ جائیں. چاہے امام ابو حنیفہ کی سیرت کو پڑھ لیں، اور اسی طرح امام مالک کی سیرت کو پڑھ لیں، امام شافعی کی سیرت کو پڑھ لیں، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی سیرت اور سوابق کو پڑھیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ جتنے بڑے یہ فقہاء تھے اتنے بڑے یہ عبادت گزار بھی تھے. ان کا تعلق مسجدوں اور محراب سے تھا، اور ایسے ہی عالم بلا عمل کے میرے بھائیوں نہیں تھے. اس لیے لوگوں نے لکھا ہے بلکہ قرآن سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے. کہا کہ لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله احبار اليهود. لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله احبار اليهود. اگر مطلق طور پہ اگر صرف علم سے فائدہ پہنچتا، اگر علم سے فائدہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہودیوں کی مذمت نہیں کرتا. اور احبار یہود جو یہودیوں کے بڑے بڑے علماء تھے، علم کے پہاڑ تھے اور علم کا سمندر تھے، دنیا کا سارا علم پایا جاتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب یہودیوں کا تذکرہ کیا، قرآن میں جب ان کا تذکرہ کیا، تو کہا اللہ تعالیٰ نے یہ مغضوب ہے. علم کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے غضب کو بیان کیا اور کہا کہ ان کے اوپر اللہ کا غضب ہے. میرے بھائیوں، پتہ چلا کہ نجات کے لیے علم کافی نہیں ہے. آپ اسی طرح دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو کیسی مثالوں سے یاد کیا، اور یہ اس لیے کہ یہودیوں کے پاس علم تو تھا، علم کے پہاڑ تھے اور علم کا آگے سمندر تھے، بڑے بڑے یہودی علماء پائے جاتے تھے، لیکن علم تھا، عمل نہیں تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی مذمت بیان کی اور ہمیں اس بات کی تاکید فرمائی کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا حال بھی وہی ہو جو یہودیوں کا حال تھا، کہ ہم علم کے پیچھے بھاگتے رہے، دوڑتے رہے، موٹی موٹی کتابوں کو پڑھ جائے اور ڈگریوں اور شہادات ہمارا مقصد اصلی ہو جائے اور ہم علم سے پیچھے رہ جائے، علم کو رہ جائے. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے کہا مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہودیوں کو حمار سے تعبیر کیا کہ جس طرح گدھے پر اگر کتابیں رکھ دی جائے تو اس گدھے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہی حال میرے بھائیوں یہودیوں کا تھا، کتابیں تھیں، علم تھا ان کے پاس، لیکن انہوں نے اس علم سے استفادہ نہیں کیا، اس علم سے فائدہ نہیں اٹھایا، اس علم کے مطابق اپنی زندگی نہ گزاری. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کمثل الحمار، ان کی مثال گدھوں کی جیسی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے بے عملوں کی جو مثال دی ہے وہ کتوں سے دی ہے، اور کہا اللہ تعالیٰ نے ان تحمل علیہ یلحظ او تترکہ یلحظ، کہ یہ اب علم سے دور لوگ اور علم سے عمل سے بھاگنے والے، عمل سے پیچھے رہنے والے، یہ اللہ کی نشانیوں پر، اللہ کی آیتوں پر عمل نہ کرنے والے یہ کتے کی طرح ہے. کتا کھائے نہ کھائے، پیے نہ پیے، کتا کو مارا جائے یا نہ مارا جائے، آپ دیکھیں گے ہمیشہ کتا کیا ہے، ہانپتا رہتا ہے، اپنی زبان باہر نکالے رہتا ہے. یہی مثال ان لوگوں کی ہے جو علم کے ہوتے ہوئے عمل نہیں کرتے ہیں. میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ اور اس سے پہلے جو آیت بیان کی گئی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم اگر ہو عمل نہ ہو تو ایسے لوگوں کی مذمت اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کی ہے. چند اقوال
سلف کے میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اور جس سے یہ اس بات کا اندازہ ہوگا کہ ہمارے اسلاف علم کے ساتھ کیسے عمل میں پیش رہا کرتے تھے اور آگے ہوتے تھے۔ میرے بھائیوں، وکیع بن جراح کہتے ہیں، وکیع بن الجراح کہتے ہیں کان العامش قریبا من 70 سنہ لم تفته التکبیرۃ الاولی۔ کہتے ہیں وکیع بن الجراح رحمہ اللہ کہ میں نے دیکھا امام عامش کو، سلیمان بن مہران العامش ہے، مشہور تابعی ہیں، ان کے بارے میں وکیع بن جراح کہتے ہیں میں نے ان کو دیکھا، ان کی عمر تقریباً 70 سال رہی ہوگی، لم تفته التکبیرۃ الاولی، لیکن اس عمر میں پہنچنے کے باوجود امام عامش سلیمان بن مہران العامش کی کبھی تکبیر تحریمہ نہیں چھوٹتی تھی۔ جب امام اللہ اکبر کہتا تھا، یہ بوڑھا انسان، یہ بوڑھا محدث، یہ صفوں میں سب سے پہلے اور سب سے آگے نظر آتا تھا۔ اسی طرح قاضی تقی الدین سلیمان بن حمزہ المقدسی کہتے ہیں لم اصلی الفریدہ منفردا الا مرتين، کہتے ہیں قاضی تقی الدین سلیمان المقدسی رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے اکیلے نماز پوری زندگی میں صرف 2 مرتبہ پڑھی، ایسا موقع صرف 2 مرتبہ آیا کہ مجھے تنہا نماز پڑھنا پڑا ہو۔ میرے بھائیوں، آج ہم اپنا محاسبہ لیں، آپ محاسبہ کریں، جائزہ لیں کہ عبادت کے معاملے میں، اللہ کی بندگی کے معاملے میں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اسی طرح یحییٰ بن معین کہتے ہیں ابراہیم بن میمون کے بارے میں، یحییٰ بن معین کہتے ہیں ابراہیم بن میمون کے بارے میں کہ کان اذا رفع المطرق فسمع النداء لم يردها۔ یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ ابراہیم بن میمون جب اپنی کلہاڑی کو اور اپنے ہتھوڑے کو جب اٹھاتے تھے، یہ جب اپنے کلہاڑی اور ہتھوڑے کو اٹھاتے تھے اور جب کان میں اذان کی آواز چلی جاتی تھی اور اٹھی ہوئی کلہاڑی اور ہتھوڑا، یہ ابراہیم بن میمون دوبارہ اپنے اس لوہے اور پتھر پہ نہیں مارتے تھے اور فوراً مسجد کی طرف رخ کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ عبادت سے محبت ہے، یہ نماز سے محبت ہے کہ ایک لمحہ کے لیے بھی عبادت سے اور اللہ رب العالمین کی بندگی سے غافل رہنا ہمارے اسلاف کو پسند نہیں تھا۔ اسی طرح سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ما فاتتنی التکبیرۃ العلی منذ 50 سنہ۔ سعید بن مسیب مشہور تابعی کہتے ہیں کہ 50 سالوں سے میری تکبیرہ تحریمہ فوت نہیں ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، حسن بن عرفہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا یزید بن ہارون کو واسط کے اندر، جن کی دونوں آنکھیں ٹھیک ٹھاک تھیں، اس کے کچھ زمانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ ان کی ایک آنکھ خراب ہو چکی ہے، اس کے بعد دونوں آنکھیں ان کی جاتی رہیں۔ تو میں نے کہا کہ آخر آپ کی دونوں آنکھوں کو کیا ہو گیا، آپ کی روشنی کہاں چلی گئی؟ آپ تو بھلے بھاتے دیکھنے والے انسان تھے، آپ کی بصارت موجود تھی۔ تو انہوں نے کہا ذهب بهما ابکار والاسحار، ان دونوں آنکھوں کو صبح کے جگنے نے چھین لیا۔ صبح میں جگنے کی وجہ سے، اللہ کے سامنے رونے کی وجہ سے، گڑ گڑانے کی وجہ سے ان آنکھوں کی روشنی میرے بھائیوں چلی گئی۔ اسی طرح ثابت بن منانی کہتے ہیں وما خیر فی عین لا تبکی، اس آنکھ میں کوئی بھلائی نہیں ہے، اس آنکھ کے اندر کوئی بہتری نہیں ہے جو آنکھ اللہ کے لیے روتی نہ ہو، اللہ کی یاد میں رونے والی نہ ہو اور آخرت کے عذاب کو سوچ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والی نہ ہو۔ میرے بھائیوں، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ علم کے پہاڑ ہے، جبل العلم ہے، شیخ الاسلام ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی حدیث نہیں تھی جن کے بارے میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کو معلوم نہ ہو، لیکن علم کا یہ پہاڑ انسان اتنا بڑا عالم دین ایسا نہیں ہے کہ کبھی نماز سے پیچھے رہ گیا ہو، اللہ کی عبادت سے غافل رہ گیا ہو۔ امام ابن القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس استاد کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت شیخ الاسلام ابن
کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے استاد امام ابن تیمیہ کے پاس پہنچتا ہوں. صلی الفجر، امام ابن تیمیہ نے فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھی. ثم جلس یذکر اللہ تعالی الی قریب من انتصاف النہار. اور پھر میں نے دیکھا کہ امام ابن تیمیہ نے فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کے بعد میں اپنے طلباء سے کہتا ہوں، ان بھائیوں سے کہتا ہوں اور ان کے دلوں تک یہ بات اور یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ایک ہونہار باکمال اور دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت چاہتے ہیں، میرے بھائیوں اللہ کے قریب آئیے، اللہ کے نزدیک آئیے. اللہ کی عبادت آپ کی طبیعتیں ساریاں بن جانی چاہیے. امام ابن قیم کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فجر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد ذکر و اذکار کے لیے بیٹھ گئے اور بیٹھے رہے یہاں تک کہ آدھا دن میرے بھائیوں ختم ہو گیا. اسی طرح امام ابن اور کہا اس موقع سے امام ابن تیمیہ نے کہ سنو اے میرے شاگرد، سنو یہ میرا کھانا ہے، یہ ذکر و اذکار میرا کھانا ہے، میری غذا ہے. اگر یہ غذا مجھے نہ ملے میری ساری قوت ختم ہو جائے گی. اسی طرح امام ابن تیمیہ کے ایک دوسرے شاگرد ہیں محمد بن عبد الہادی، کہتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ جب قلعہ کے جیل میں تھے، یہ جیل کی زندگی کا واقعہ بیان کرتے ہیں. میرے بھائیوں جیل میں آسانیاں نہیں ہوتی ہیں، جیل میں پریشانیاں ہوتی ہیں، دقتیں ہوتی ہیں. انسان اپنی طبیعت کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتا، اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا. لیکن شیخ الاسلام کو دیکھ لے، اللہ کی محبت کتنی تھی، عبادت سے محبت کتنی تھی. ابن عبد الہادی کہتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے قلعہ کے جیل میں 80 یا 81 مرتبہ انہوں نے قرآن کو ختم کیا، 80 یا 81 مرتبہ قرآن کو ختم کیا. میرے بھائیوں ہمیں جائزہ لینا چاہیے، ہم بھی طالب علم ہے، عالم دین ہے، ہم اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں، قرآن سے کتنی محبت کرتے ہیں. اسی طرح کہتے ہیں کہ طالب علم شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے امام ابن تیمیہ کی یہ عادت تھی کہ جب فجر کی نماز پڑھتے مصلی پہ بیٹھ جاتے اور سورج نکلنے تک اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. اور سورج نکلنے تک اللہ کی عبادت ہوتی تھی. لیکن آج ہم دیکھیں ہماری مسجدوں کا حال کیا ہے، چاہے وہ گاؤں کی مسجدیں ہوں، علاقے کی مسجدیں ہوں، مدارس و جامعات کی مسجدیں ہوں. میرے بھائیوں ہم علماء کرام ہیں، ہم طلبۃ العلم ہیں، ہماری ذمہ داریاں زیادہ ہیں، ہمارے اوپر اللہ کے حقوق زیادہ ہیں. ہم دوسرے لوگوں سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، اس لیے کہ علماء کی یہ پہچان ہے، علماء کی یہ شان ہے کہ وہ عبادت کے معاملے میں سب سے آگے ہوتے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا انما یخشی اللہ من عباد العلماء. اور اگر ہمارے اندر اللہ کی خشیت نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کی عبادت میں ہم آگے نہیں ہے، تو یہ بات اس چیز کو بتلاتی ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے. اگر علم ہوتا ضرور ہم اللہ کی عبادت میں آگے ہوتے. میرے بھائیوں آئیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نماز کا پابند بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں فرائض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، نوافل کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرما دے، ہمارے دلوں میں اپنا خوف اور اپنی خشیت پیدا کر دے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.